مانگنی ہے اور آپ سے استدعا یہی ہے کہ جو بھی دعا مانگے یا دودھ پہ آپ نے پھونک مارنی ہے اور وہ دودھ آپ نے پی لینا ہے، اور اگر آپ کے شوہر نامدار اگر آپ اولاد کی غرض سے کر رہے ہیں تو ان کو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعدیہ یہاں موجود ہے آپ کے لیے اچھے وظائف دعائیں کرتے ہوئے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی ہر نماز میں جب دعا کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ، بے شمار لوگ فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں دعاؤں کے لیے، اور پتہ نہیں کتنی امیدیں لگا کے اور کیا سمجھ کے کہتے ہیں۔ میں تو اللہ کا ایک فقیر انسان ہوں، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ میں کوئی اسپیشل انسان ہوں کہ کوئی اسپیشل دعائیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور اللہ سنتا ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ جو مجھ پہ امید رکھ کر تیرے لیے تو تمہارے آپ کے دربار میں دعا کی عرض کرتے ہیں، ان کی اس امید کو مایوس نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمانا۔ اچھا، بہت سے لوگ بہت سے مسائل ہیں، فائنینشیل مسائل ہیں، شادی نہ ہونے کے مسائل ہیں، اگر ہو گئی ہے تو جھگڑوں کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہے اولاد کے مسائل ہیں، اولاد اگر ہے تو فرما بردار نہیں ہے اس کے مسائل ہیں، آپ کے گھر اپنا نہیں ہے، آپ کے اور دیگر معاملات ہیں۔ تو میں نے یہ بہت ہی جب دیکھا وظیفہ انتہائی خوبصورت ہے، اور اس وظیفے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آپ اپنی کسی بھی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر، وظیفے سے زیادہ میں اس کو عمل ہی کہوں گی، یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو آپ اپنی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی نیت کریں، جس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیں، فائنینشیل ایشو کے لیے، اولاد ہونے کے لیے، شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے، رشتہ نہیں آتا، کامیابی نہیں ہوتی کاروبار میں، نوکری نہیں مل رہی، بیمار ہے، صحت نہیں مل رہی، صحت کا ایشو ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے بہت ہی خوبصورت عمل ہم جب فرض نماز پڑھتے ہیں، خاص طور پہ عشاء کی نماز، وہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہم پرسکون ہوتے ہیں، تھوڑا ریلیکس موڈ میں ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ باقی لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کمروں میں جا چکے ہوتے ہیں، سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ یہ ایک سکون کا اللہ سے گفتگو کا بہترین ٹائم ہے۔ تو میں تھوڑی سی عشاء اکثر لیٹ کر لیتی ہوں، یا تھوڑا سا عشاء پڑھ کے وتر کو مڈ آف نائٹ، مطلب فجر سے پہلے آخری نماز بنا کے پڑھتی ہوں، اور اس میں بڑا سکون ملتا ہے تسبیحات کا، ذکر کا، کیونکہ وہ بڑا پرسکون ٹائم ہوتا ہے، آپ ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہی سوچ کے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اور کسی سے بھی بات چیت کیے بغیر ایک دودھ کا گلاس، دودھ جس کو کہتے ہیں کہ وہ شفا ہے، اور دودھ کی نہریں جنت میں بھی ہوں گی، مطلب دودھ اگر اتنا ضروری اور فائدہ مند نہ ہوتا تو جنت میں اس کی نہریں نہیں ہونی تھیں، پر دودھ کی نہریں جنت میں ہوں گی۔ دودھ کا ایک گلاس لیں، جو آپ کو ویسے بھی صحت ایک کمپلیٹ غذا کہتے ہیں، لیکن اگر اس پہ یہ عمل کر کے پئیں گے، اللہ صحت مندی دے گا، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے گا، اللہ آپ کی ہر نیک خواہش کی تکمیل کرے گا۔ آپ نے سامنے دودھ کا گلاس رکھ کر نماز پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھ کر، پھر آپ نے 101 بار یا اللہ یا حیو، یا اللہ یا حیو آپ نے پڑھ کر اس پہ دم کرنا ہے، اور اللہ سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور آپ سے استدعا یہی ہے کہ جو بھی دعا مانگے یا اللہ یا کبیو، یا اللہ یا کبیو پڑھنا ہے۔ میں یا حیو یا قیومو بھی اللہ کا اسم ہے، یا اللہ یا کبیو آپ نے 101 بار پڑھ کر وہ دودھ پہ آپ نے پھونک مارنی ہے، اور وہ دودھ آپ نے پی لینا ہے، اور اگر آپ کے شوہر نامدار اگر آپ اولاد کی غرض سے کر رہے ہیں تو ان کو بھی آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پلا دینا، زیادہ نہیں پلانا، زیادہ آپ نے ہی پینا۔ دعا میں یاد رکھیں۔